العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. اللہ الرحمن الرحیم. بچوں عبارت دیکھیے. وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ وَالتَّعْفِيفُ وَالْأَنِينُ وَالتَّأَهُّهُ وَارْتِفَاعُ بُكَائِهِ مِنْ وَجْعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ لَا مِنْ ذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ. اور کھنکھارنا بغیر عذر کے. بات آپ کے سامنے کل آ چکی ہے کہ بغیر کسی عذر کے ہی ایسے ہی کھنکھار رہا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں بلغم منہ میں بلغم کی وجہ سے خراش پیدا ہو رہا ہے، تلاوت میں رکاوٹ آ رہی ہے، گلا صاف کرنے کے لیے وہ کھنکھارتا ہے، یا بے اختیار کھانسی آ گئی اس کی وجہ سے وہ کھنکھارتا ہے، تو اس میں نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی. والتعفیف اور اف اف کرنا، اس طرح کی آواز نکالنے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. والانین اور آہ آہ کرنا، اور اوہ وتأوہ اور اوہ اوہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی یعنی درد یا تکلیف کی وجہ سے آہ آہ یا اوہ اوہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. وارتفاع بکائہ من وجع او مصیبت، اور نمازی آدمی کا رونے کو بلند کرنا، مصیبت من وجع درد کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے، نہ کہ جنت یا جہنم کے تذکرہ کی وجہ سے. یعنی کراہ رہا ہے، سخت تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کر کے وہ رونے لگا ہے، لیکن یہ رونا درد یا تکلیف کی وجہ سے ہے، آواز نکل رہی ہے. جہنم اور جنت کے تذکرے سے جو رقت طاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، تو یہ بھی مفسد صلاۃ ہے. وتشمیت عاطس بیرحمک اللہ، اور چھینکنے والے کا چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ بولنا، یعنی کسی چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ اور جناب جو ہے نماز میں ہی فرما رہے ہیں یرحمک اللہ، تو اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں اگر خود چھینکنے والا بول رہا الحمدللہ تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. وجواب مستفہم عن ند بلا الہ الا اللہ وخبر سوء بالاسترجاع وسارد بالحمدللہ وعجب بلا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ. اس میں کئی ایک لفظ ہے جس کو آپ سمجھیں. مستفہمن یہ اس میں فاعل ہے باب استفعال سے، فہمن حروف اصلی ہے، مصدر اس کا استفہام آتا ہے، پوچھنے والا، سمجھنے، کسی سے سمجھانے کی درخواست کرنے والا. ندن کے معنی ہم پلہ ہم سر، اس کی جمع انداد آتی ہے. استرجاعن یہ باب استفعال سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کرنا. ترجمہ دیکھیے. اور اللہ کے ساتھ شرکت کے بارے میں پوچھنے والے کا جواب دینا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، اس سے بھی نماز فاسد ہے. یعنی ایک آدمی ایک مشرک ہے، وہ پوچھ رہا ہے کیا اللہ کا کوئی شریک ہے، یہ جواب دے رہے ہیں نماز میں لا الہ الا اللہ، تو کہہ رہے نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. وخبر سوء بالاسترجاع، اور بری خبر کا جواب دینا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ذریعے سے. کسی نے اس کو بری خبر سنائی، اس پر جناب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، نماز فاسد ہو جائے گی. وسارد اور خوشی کی خبر کے جواب میں دینا الحمدللہ، اور تعجب خیز خبر میں بولنا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ. تو یہ سب چونکہ یہ کلام کے درجے میں ہے، لوگوں سے بات کرنا گویا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. عام گفتگو کی جگہ گویا ہے، اگرچہ یہ سب کے سب کلام اللہ ہی ہے، لیکن عام گفتگو کی جگہ استعمال ہوا ہے، لہذا نماز فاسد ہو جائے گی. اب آگے آپ کی کتاب والے کرے وَكُلُّ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الْجَوَابُ كَيَا يَحْيَا خُذْ الْكِتَابَ، اور ہر وہ چیز جس سے جواب کا ارادہ کیا گیا ہو، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. مثلا یا یحییٰ خذ الکتاب، نمازی نماز میں ہے
اور اس نے دیکھا کتاب مانگنے والا کتاب مانگ رہا ہے، اور مان لیجئے اس کا نام بھی یحییٰ ہی ہے، اور وہ اس شخص کو کتاب دینا چاہتا ہے، تب وہ کہہ رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب. یا ایک ہے دیکھا نمازی آدمی دیکھ رہا ہے، ایک آدمی دروازے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کہہ رہا ادخلوا بسلام آمنین. تو چونکہ یہ سب ہے اگرچہ قرآن کریم کی آیتیں، مگر اس سے خطاب مقصود ہے، لہذا نماز فاسد ہو جائے گی. آگے دیکھیے وروجت متیمم ماءً، اور تیمم کرنے والا کا پانی کو دیکھ لینا. یعنی ایک شخص مجبوری کی وجہ سے تیمم کیا تھا، پانی نہیں تھا اس کے پاس، اس کی وجہ سے تیمم کر کے وہ نماز پڑھ رہا تھا. اب نماز کے درمیان ہی اس شخص نے پانی کو دیکھ لیا، تو چونکہ عذر زائل، لہذا اب اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. وتمام مدت ماسح الخف ونزعه، اور خف پر مسح کرنے والے کی مدت کا پوری ہو جانا، ونزعه، اور موزے کا اتارنا. یعنی نماز پڑھنے والا خف پہن کر کے نماز پڑھ رہا تھا، خف پر مسح کر کے نماز پڑھ رہا تھا. اب وہ نماز کے درمیان ہی خف پر مسح کرنے کی جو مدت ہوتی ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے. اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم تو نماز کے درمیان ہی ہے اور ہماری مسح کی مدت پوری ہو گئی ہے، تو اب اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. یا ہے کہ مان لیجئے معمولی سی حرکت کی وجہ سے اس کا موزہ اتر گیا ہے، تو اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. وَتَعَلُّمُ الْأُمِّ آیَةً، اور جاہل آدمی کا کسی آیت کو سیکھ لینا. امی وہ شخص کہلاتا ہے جو قرآن شریف کی ایک آیت بھی نہ جانتا ہو. تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک وہ کچھ صورتیں یاد نہ کر لے، کچھ آیتیں یاد نہ کر لے، وہ ایسی ہی بغیر کچھ پڑھے ہی نیت باندھ لیا کرے، نماز کا تصور کر کے کھڑا رہا کرے وہ، اور قرات کے مقدار کھڑا رہنے کے بعد وہ رکوع سجدہ کر کر کے اپنی نماز پڑھا کرے. ایک بات. دوسرے نمبر کی بات، اب یہاں پر لیکن اس شخص کے ذمہ واجب اور ضروری ہے کہ حتی المقدور آیتوں کو اور قرآن شریف کی صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہے. اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو گنہگار ہوگا. اب یہاں پر صورت مسئلہ سمجھیے. ایک آدمی اچھا بھلا تھا لیکن وہ پاگل ہو گیا، قرآن بھی پڑھتا تھا، ساری چیزیں تھی، صورتیں بھی اس کو یاد تھی، لیکن وہ پاگل ہو گیا. اب پاگل ہونے کے بعد اس کو کوئی بھی آیت وغیرہ کوئی بھی سورہ یاد نہیں ہے. اب یہ شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو ایک طرح یہ امی ہی ہے. اب کسی سے اس نے قرآن شریف کی آیت سنی اور اس کو یاد آ گیا، تو اس شخص کے بارے میں آپ کی کتاب علی فرما رہے ہیں تعلم الامی آیتن، یہ امی آدمی جو ایک آیت سیکھ لیا ہے سن کر کے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گا. کسی امی آدمی کا سیکھ لینا کسی آیت کا، اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. آگے دیکھیے وَوِجْدَانُ الْعَارِ سَاتِرًا، اور ننگے آدمی کا پا لینا سطر ڈھانکنے کے قابل کپڑا کو، اور ننگے آدمی کا پا لینا سطر ڈھانپنے کے قابل کپڑے کا. یعنی ایک آدمی مجبور تھا، کپڑا اس کو دستیاب نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر کے ننگے کے ظاہر کپڑا نہیں ہے سطر کے چھپانے کی مقدار، تو اسی حالت وہ نماز پڑھ رہا تھا. اب سطر کے چھپانے کی مقدار اس کو کپڑا میسر آ گیا ہے، تو اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. اب وہ شروع سے کپڑا پہن کر کے شروع سے نماز کو پڑھے. وقدرت العمومی علی الرکوع والسجود، اور اشارہ کرنے والا کا قادر ہو جانا رکوع کرنے کے اوپر، سجدے کرنے کے اوپر. اور مومی یہ اس میں فاعل ہے، باب افعال سے ایمان مصدر آتا ہے، اور اشارہ کر کے نماز پڑھنے والا کا قادر ہو جانا رکوع یا سجدے کے اوپر. ایک آدمی بیماری کمزوری کی وجہ سے اشارہ کے ساتھ رکوع نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سجدہ نہیں کر پا رہا تھا، اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا. پھر نماز کے درمیان ہی رکوع سجدہ کے اوپر اپنے آپ کو کرنے کے اوپر قدرت محسوس کر رہا تھا، اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. اب اس کو اثر نو نماز پڑھنی پڑے گی. وَتَذَكَّرُ فَائِتَةٍ لِذِي تَرْتِيبٍ،
तज़क्कुर फ़ाइततिन लिधी तरतीबिन, तज़क्कुर बाबे तफ़ाउल का मज़दर है, तर्जमा इसका देखिए, और किसी छुटी हुई नमाज का याद आ जाना साहबे तरतीब के लिए। साहबे तरतीब वो साहब कहलाते हैं जिनके जिम्मे बालिग होने के बाद कभी भी 5 से ज़ायद नमाजें जिम्मे में न आई, छुट्टी न हो। बालिग होने के बाद कभी भी 5 और 5 से ज़ायद नमाजें न छुट्टी हो, वो साहबे तरतीब है। इनका हुक्म ये है कि वो छुटी हुई नमाज को पहले अदा करेंगे और उसके बाद ही अपनी वक्त के अंदर गुंजाइश हो तो फिर छुटी हुई नमाज को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही नमाजों को पढ़ेंगे वक्तिया को। आगे इस सिलसिले में और मसाला आएंगे। अभी आप सरेदस्त यहाँ पर समझिए, एक आदमी साहबे तरतीब है और वो अब नमाज पढ़ने खड़ा हुआ है, भूल से वो खड़ा हुआ, जैसे नमाज उसके दिन में एक वक्त की नमाज बाकी रह गई थी, जैसे ही खड़ा हो रहा अब उसको याद आ रहा है कि हमारे दिन में तो मसलन असर की नमाज पढ़ने खड़ा हुआ है और वक्त असर के अंदर भी गुंजाइश भी है, अव्वल वक्त में वो खड़ा हो गया और अब उसको समझ में आ रहा है कि ज़ोहर की नमाज तो हमसे मुताल्लिक है ही है बाकी, तो अब ये साहब इन साहब की ये असर की नमाज जो है ये फासिद हो जाएगी। लेकिन ये फासिद होना फसाद मौकूफ रहेगा, वक्त के अंदर गुंजाइश है, लिहाजा अब पहले नंबर पर वो नमाज को तोड़े, असर की नमाज पढ़, ज़ोहर की नमाज पढ़े, फिर असर की नमाज पढ़ेंगे, और अगर वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं है तब वक्तिया पढ़ेंगे उसके बाद। इस सिलसिले में और तफसील आपके सामने आगे आएगी। ये फसाद जो होगा फसाद मौकूफ रहेगा, देखा जाएगा इनके दिन में। अगर ये छुटी हुई नमाज को 5 वक्त गुजरने से, 5 वक्तों की नमाज 5वें वक्त की नमाज को गुजरने से पहले अगर कज़ा कर दे रहे हैं तब तो अब सब नमाज ये नफल हो जाएगी, फिर से पहले अगर कज़ा किया तो सब नमाजें नफल हो जाएगी और फिर से तरतीब से अब वो नमाज को अदा करें, ये सब नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर 5वें वक्त की नमाज, 5वें नमाज का वक्त गुजर गया तब जाकर के वो कज़ा कर रहा है, तब अब ये गोया साहबी तरतीब नहीं रहे, तब सब नमाज हो जाएगी। इस सिलसिले में आपके सामने इंशाअल्लाह आगे भी बात आएगी। वह इस्तिखलाफ मल्ला यस्लह इमामन, और ऐसे शख्स को खलीफा बनाना जो इमाम के लायक ना हो, ना अहल को खलीफा बना देना। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, उसको अगर हदस लाहिक हो जाए तो उसूल ये है वो खुद पीछे हट जाए और किसी मुनासिब आदमी को अपनी जगह पर खड़ा कर दें, वो उनकी नमाज को पूरी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मसला ये हुआ, इन्होंने जिसको खड़ा किया वो बिल्कुल जाहिल है या कि माजूर शराई है, तो अब ऐसे शख्स को इन्होंने खड़ा कर दिया जो बिल्कुल ही नाअहल है, तो सबकी नमाज फासिद हो जाएगी। वतुलू शम्स फिल फज्र व ज़वालुहा फिल ईदैन व दुखूल वक्त अल अस्र फिल जुमा। तर्जुमा देखिए, और सूरज का उग जाना फजर की नमाज में, और सूरज का ढल जाना ईदैन की नमाज में, और असर के वक्त का दाखिल हो जाना जुमा में, और सूरज का उग जाना फजर की नमाज में, और सूरज का ढल जाना ईदैन की नमाज में, और असर का वक्त का दाखिल हो जाना जुमा में। मतलब यह कि फजर की नमाज इतनी लंबी इन्होंने की कि सूरज उग गया, इन सब शक्लों में नमाज फासिद हो जाएगी फजर की। इसी तरह ईदैन की नमाज इतनी लंबी हुई कि सूरज ढल गया, ज़वाल का वक्त हो गया। इसी तरह असर के जुमा की नमाज हो रही थी, इतनी लंबी पढ़ाई इन्होंने कि असर का वक्त दाखिल हो गया, तब सब शक्लों में जो है नमाज फासिद हो जाएगी। वसुक़ूतुल जबीरति अन बुरइन, जबीरतुन पट्टी, टूटी हुई हड्डी के ऊपर जो लकड़ी वगैरह पट्टी वगैरह बांधते उसको बोलते हैं जबीरा। बुरउन इसकी जमा बुरून आती है, शिफा सेहत याबी, और पट्टी का गिर जाना जख्म अच्छा होकर, और पट्टी का गिर जाना जख्म अच्छा होकर के, यानी जख्म ठीक हो गया है इसकी वजह से पट्टी गिर रही है, तो अब चूंकि जख्म पट्टी के ऊपर उन्होंने उज्र की वजह से मसा किया था ना, अब उज्र खत्म, लिहाजा अब इनकी नमाज ये फासिद हो जाएगी, फिर से वजू करके नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अगर जख्म खत्म नहीं हुआ, ऐसी ढिल्ला ढाला बना हुआ था, इसकी वजह से पट्टी गिर रही है, तो इस गिरने में कोई हर्ज की बात नहीं है,
وہ نماز ان کی چالو رہے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی گرنے کی وجہ سے. اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ کل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.